اس ویلاگ میں جناب ایک تو بھارت کے لیے ایک بہت بری خبر جو ہے وہ موصول ہوئی ہے. ان کا ایک اور جہاز گر کر تباہ ہو گیا ہے. ہم نے تو تباہ کیے ہی تھے لیکن ان کی قسمت میں ہی جو ہے وہ جہازوں کا تباہ ہونا جاری ہے. اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ میں تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے جس میں ایک ننھی بچی جو ہے وہ جاں بحق ہو گئی ہے. اب یہ ایک بڑا ہی دلخراش قسم کا واقعہ ہے. اس کی تفصیلات بھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. سیاست کے میدان کا بھی رخ کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں آج انہوں نے ایک میٹھی چھری چلائی ہے. یہ میٹھی چھری کیا ہے اس کی ڈیٹیلز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. لیکن سب سے پہلے ذرا آزاد کشمیر جائیں گے, اس کے بارے میں بات کریں گے. اور وہاں پہ یہ بتایا گیا تھا کہ کالعدم جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کے کارکنوں کی جانب سے جو ہے وہ آج مظفر آباد کے لیے جو ہے وہ آغاز کرنا تھا. مظفر آباد کی جانب جو ہے وہ جانے کی انہوں نے کوشش کرنی تھی. تو اب یہ خبر آئی ہے کہ گزشتہ رات کو حالہ سے مظفر آباد جانے والے راستے کو پتھر اور درختوں کے تنوں کو رکھ کر جو ہے وہ بلاک کر دیا گیا تھا. یہ فوٹیجز بھی جو ہے چند تصویریں بھی جو ہے وہ سامنے آئی ہیں. اب یہ جو درختوں کو اور پتھروں کو جو ہے وہ رکھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس فوٹیج کے اندر جو رستہ بند کیا گیا ہے اس کا بیسکلی مقصد یہی ہے کہ شاید مظفر آباد کو حالہ سے بیسکلی آپ مظفر آباد کی طرف آتے ہیں تو وہاں سے مزید نفری جو ہے وہ نہ آ سکے اور اسی لیے راستے جو ہے وہ بند کیے گئے ہیں. دوسری جانب جو آزاد کشمیر ہے اس میں مارکیٹیں اور دکانیں جو ہے وہ 5ویں روز بھی بتایا گیا ہے کہ بند ہے. اور مظفر آباد میں پھلوں اور سبزیوں دیگر اشیاء خورونوش کی سپلائی بھی جو ہے اب نہیں ہو رہی. لوگ صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے گڑھی حبیب اللہ اور مانسیرہ سے سامان خرید کر مظفر آباد لا رہے ہیں. بیسیکلی مظفر آباد کے لیے جو ہے وہ 2 روٹس ہوتے ہیں. ایک وایا پنجاب یعنی کہ مری کے راستے آپ کو حالہ کی طرف آتے ہیں اور کوہالہ سے جو ہے اس کے بعد مظفر آباد آتے ہیں. اور دوسرا رستہ جو ہے وہ اگر آپ ناران کی طرف جا رہے ہوں, کاغان ناران کی طرف جا رہے ہوں تو وہاں سے مانسیرہ سے آگے جا کے جو ہے وہ آپ رائٹ ٹرن کرتے ہیں بالا کوٹ کے پاس. تو وہاں سے بیسیکلی اس روٹ سے جو ہے کچھ سامان وغیرہ وہاں سے آ رہا ہے. ڈپٹی کمشنر مظفر آباد منیر قریشی نے کہا ہے کہ شہر کی طرف سے آنے والے تمام راستے کلیئر ہیں اور کسی کو بھی سڑکیں بند کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. بیسکلی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو سڑکیں بند بھی کی گئی تھی مظفر آباد کی جانب سے, کمشنر کا یہ کہنا ہے کہ جناب ان کو جو ہے دوبارہ کھول دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ شہر میں سبزی اور فروٹ کے علاوہ اشیاء خورونوش کی جو دکانیں ہیں وہ بھی اس طرح بتایا جا رہا ہے کہ کھل رہی ہیں کہ ان کے شٹر جو ہے وہ نیچے کیے گئے ہیں. لیکن جب لوگوں کو اگر کوئی چیز لینی ہوتی ہے تو پھر شٹر اوپر کر کے کسٹمر کو اندر کر کے اس کے بعد اسے جو ہے وہ چیزیں دی جا رہی ہیں. ساتھ ہی یہ خبر بھی آئی ہے کہ شوکت نواز میر ان کی جو دکان ہے اسے بھی جو ہے شاید سیل کر دیا گیا ہے. اور کمشنر مظفر آباد نے کہا ہے کہ جیسے کووڈ کے دنوں میں لوگ اپنی دکانوں کے شٹر نیچے کر دیتے تھے اور گاہک اندر آتا تھا شٹر اوپر کر کے اور اس کے بعد انہیں چیزیں فراہم کی جاتی تھی, تو مظفر آباد کے اندر بھی جو ہے وہ اس طریقے سے چیزیں سیل کی جا رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ نیلم ویلی سے کالعدم تنظیم کے کارکنان مظفر آباد کی طرف مارچ کر رہے تھے, تاہم وہاں موجود قانون نافذ کرنے والے سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں کی وجہ سے مظاہرین واپس 8 مقام کی طرف جو ہے وہ لوٹ گئے ہیں. مقامی پولیس کے مطابق مظاہرین کی تعداد جو ہے وہ صرف 500 کے قریب تھی اور انہوں نے مظفر آباد کی طرف مارچ کرنے کی کوشش کی جسے طاقت کے ذریعے ناکام بنایا گیا. دوسری جانب پونچھ ڈویژن کے کمشنر نے بی بی سی کو کہا کہ عیدگاہ کے علاوہ پتن کے قریب بھی عوامی ایکشن کمیٹی کے کارکنان جمع ہیں. انہوں نے کہا کہ دریک عیدگاہ کے قریب سیکورٹی فورسز نے مظاہرین کو گھیرے میں لے رکھا ہے. کہوٹا میں راولہ کوٹ آنے والی شاہراہ کو مظاہرین نے پتھر اور درختوں کے تنے رکھ کر جو ہے وہ بند کر رکھا ہے. پونچھ ڈویژن کے علاقوں میں پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی ایک حکمت عملی کے تحت ابھی تک معطل ہے. قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مختلف مقامات پر چھاپے مار کر ایکشن کمیٹی کے 1 درجن سے زائد کارکنوں کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کالعدم ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر میں امن تباہ اور شرپسندی پھیلانے کا منصوبہ جو ہے وہ ایک سامنے آیا اور ایک آڈیو لیک جو ہے وہ سامنے آئی ہے جس میں بیسکلی اس کالعدم ایکشن عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے اس کے 2 اراکین آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. ایک کا نام ہے ساجد اعظم اور وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ 500 رائفل والے ہیں جو مکمل جنگجو اور تیار ہیں. اس میں جو ہے وہ راولہ کوٹ کی طرف پیش قدمی کی بات کی جا رہی ہے اور ساتھ ہی یہ دعویٰ بھی جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ راولہ کوٹ پہنچ کر اسیر ساتھی جنہیں گرفتار کیا جا چکا ہے انہیں جناب ہم رہا کروا لیں گے. اور آڈیو لیک میں جتھوں کو مخصوص مقامات پر پہنچنے اور داخلے کی منصوبہ بندی کرتے جو ہے وہ سنا جا سکتا ہے. اب یہ بیسکلی وہی ایلیمنٹ ہے, پرتشدد ایلیمنٹ ہے جس کے بارے میں بار بار بات کی جا رہی ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کی جو تحریک, اس کی وجہ سے آپ کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ بیسکلی انہیں نقصان پہنچتا ہے جب اس قسم کی پلاننگز جو ہے وہ بن رہی ہوں. پرام مظاہرہ کریں, دھرنا دے دیں, چپ کر کے بیٹھے رہیں, پرام طریقے سے کریں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک اور معاملہ جو مومنہ اقبال کا ہے, جو ایکٹریس مومنہ اقبال, ان کا اور ثاقب چدرڑ کا جو مسئلہ چل رہا ہے. مومنہ اقبال نے جناب انسٹاگرام کے اوپر جو ایک پیغام جاری کیا. انہوں نے کہا میں ایک عرصے سے چپ تھی کہ تماشا نہ بنے, لیکن میں اب مزید چپ نہیں رہ سکتی. میرا کیس بلیک میلنگ اور جان سے مارنے کی دھمکیوں کے حوالے سے تھا. میں نے شادی سے انکار کیا, کیوں نہ کرتی انکار کی وجہ ایک فرد کا شادی شدہ ہونا نہیں تھا بلکہ اس کے بہت سارے گھناؤنے معاملات کا تھا. یہ کبھی مالی لین دین کے بارے میں تھا ہی نہیں. یہ کہ مجھے 18 سے 20 کروڑ روپے دیتا اور یہ بات آج تک ثابت نہیں کر سکا اور نہ کر پائے گا. اس آدمی پر تو خود 27 کروڑ کے چیک باؤنس ہونے کے پرچے ہیں. اس آدمی کے گھر پر ریڈ ہو رہے ہیں. یہ اور اس کی بیوی مل کر سب غلط کام اور فراڈ کرتے ہیں جو سب کچھ عنقریب منظر عام پر آئے گا. بہت سارے فراڈ کھلنے والے ہیں ان کے. اسی کے حوالے سے جو ہے وہ ایک چینل نے رپورٹ کیا ہے
کہ ثاقب چدڑ کے خلاف جناب لاہور میں 3 مقدمات درج ہونے کا انکشاف ہوا ہے اور ان کے خلاف لاہور کے تھانہ ڈیفنس میں مقدمات درج کیے گئے ہیں. تینوں مقدمات معروف عرف نامی خاتون کی مدیت میں جو ہے وہ درج کیے گئے ہیں. اطلاعات کے مطابق یہ تینوں مقدمات چیک ڈس آنر کے تحت درج کیے گئے ہیں. ایف آئی آر کے متن کے مطابق 27 کروڑ روپے مالیت کے 3 چیکس جو ہیں وہ ڈس آنر ہوئے. مدعی مقدمہ خاتون نے کہا کہ کینسر کی مریضہ ہوں, جائیداد بیچنے کے لیے ثاقب چدڑ سے رابطہ کیا. ثاقب چدڑ اور اکبر خان نامی 2 ملزمان کو ڈیوس روڈ پر جائیداد فروخت کی. 7 کروڑ روپے مالیت کی جائیداد کا سودا ہوا اور 9 کروڑ روپے مالیت کے 3 چیکس جو ہے وہ دیے گئے. ایف آئی آر میں مزید کہا گیا کہ اکاؤنٹ میں رقم نہ ہونے پر تینوں چیک ڈس آنر ہو گئے. پیسوں کا مطالبہ کرنے پر واپس دینے سے انکار کر دیا گیا. پولیس نے مقدمات درج کر کے مزید کارروائی جو ہے وہ شروع کر دیا. اب یہ کوئی عام پاکستانی ہونا اگر, اور مجھے نہیں پتا obviously I have to give him this margin کہ ہو سکتا ہے ان کا ورژن بھی جو ہے وہ لیا جائے, وہ دینا چاہیں تو 100 دفعہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. لیکن میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ اگر چیک آپ کا ڈس آنر ہو جائے اس کے بعد پولیس آپ کے ساتھ جو کرتی ہے نا, اور جس طرح آپ کو اٹھا کے لے کے جاتی ہے, مطلب لٹرلی گریبان سے پکڑ کے, کہ یہ تو اس میں تو کوئی معافی نہیں ہے. لیکن یہاں پہ جو ہے وہ 27 کروڑ روپے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. 9 کروڑ کے 3 چیکس ہیں, لیکن وہ عورت جو ہے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے, اس کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. بہرحال اس کے علاوہ اب ذرا قومی اسمبلی کی طرف چلتے ہیں. وہاں پہ آج بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی ہے. وہاں پہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنی میٹھی چھری جو ہے وہ استعمال کی. بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہوئی ہے. پہلے محمود خان اچکزئی صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں, انہوں نے قومی اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کیا. انہوں نے کہا بلوچستان سے گیس نکل رہی ہے مگر آج تک وہاں گیس نہیں ہے. کہہ دیں بلوچستان سندھ پنجاب کے وسائل پر پہلا حق ان کے بچوں کا ہے, یہ سارے معاملات ٹھنڈے ہو جائیں گے. علی وزیر کو قید کیا ہوا ہے, ان کے گھر کے 17 لوگ مارے گئے. اگر ایک ایسا آدمی سختی میں کوئی غلط بات کر دیتا ہے تو درگزر کرے. کوئی ڈرگ سمگلنگ کرتا ہے تو موقع پر گولی مارے. چمن سے لوگ بڑی مشکل سے اپنا مال کراچی پہنچاتے ہیں. گزشتہ روز وزیر خارجہ نے کہا کہ 8,500 ماہانہ کمانے والے 7 کروڑ لوگ جو ہے وہ موجود ہیں. آپ نے سینٹرل ایشیا سے تجارت بند کر دی ہے, تجارت کھولے. 9 مئی کے بعد جو کچھ ہوا اس کا ذکر کرتے ہوئے شرم آتی ہے. 9 مئی کے بعد تھانوں میں بچوں اور انتہائی معزز گھرانوں کی خواتین کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ ناقابل بیان ہے. یہ ایک مافیا کا رویہ ہے. آپ سے تو انگریز بہت بہتر تھا, وہ ہمیں کالونائز تو کر رہا تھا لیکن اس نے ہماری آزادی میں مخل ہونے کی کوشش نہیں کی. اس نے ہمارے بچوں کی بےعزتی نہیں کی اور نہ ہی ہماری خواتین کے ساتھ تھانوں میں ایسا سلوک کیا. اس نے ہمیں بہترین مواصلاتی نظام, ریلوے, سڑکیں اور تعلیمی ادارے دیے, حالانکہ وہ حکمران تھا. یہاں یہ طریقہ چلنے والا نہیں ہے. آج کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے. وہی کشمیری جو نعرے لگاتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان, آج لاکھوں کی تعداد میں سراپا احتجاج ہے. وہ کشمیری جو ہمارے دوست تھے, ہمارے ساتھی تھے, جنہیں ہم اپنا محسن سمجھتے تھے, آج ہم نے ان کے ساتھ کیا کر دیا. یقیناً کچھ تو ہے جس پر پردہ ڈالا جا رہا ہے. ہمارے حکمرانوں کو جو خون, اقتدار اور طاقت کا ذائقہ لگ گیا ہے. میں شہباز بھائی اور حکومت سے درخواست کرتا ہوں کہ راستہ بربادی کا راستہ ہے. اپنے ہی لوگوں پر گولیاں چلانا کسی صورت درست نہیں. میری آواز آپ نے بند کی ہوئی ہے, میری تقریر نشر نہیں کی جاتی. تو یہ جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے محمود خان اچکزئی صاحب, یہ ان کا گلا شکوہ تھا. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم, انہوں نے بھی تقریر کی. انہوں نے کہا اپوزیشن آئے بیٹھے, میں بات چیت کے لیے تیار ہوں. بار بار کہا آئیں مساک معیشت اور جمہوریت کی طرف بڑھیں. اپوزیشن والے ہمارے بھائی ہیں, کوئی لڑائی نہیں ہے. اپوزیشن لیڈر نے صوبائی معاشی وسائل اور حق کی بات کی ہے. 4 بھائی اور 1 روٹی تو وہ سب میں تقسیم ہوگی. NFC ایوارڈ میں بلوچستان کے حصے میں 100% اضافہ ہوا. اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی نے گوادر چمن شاہراہ کا مطالبہ نہیں کیا تھا. جب بھی کوئٹہ گیا محمود اچکزئی سے ملاقات کی. اس کے بعد انہوں نے ان کی تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے, یہ محمود خان اچکزئی کی تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا اس تقریر کو غور سے سنا ہے, تاہم اس کا تفصیلی جواب میں وہ اس وقت نہیں دیں گے اور مناسب موقع پر اپنا موقف جو ہے وہ پیش کریں گے. ثناء اللہ مستی خیل جو ہے وہ اس وقت جو ہے ظاہری بات ہے وزیر اعظم کو دیکھ رہے تھے, تو انہوں نے مڑ کے جو ہے انہوں نے کہا کہ جی آپ, انہوں نے مساک جمہوریت کی بات کی, پرائم منسٹر نے مساک جمہوریت کی بات کی کہ جی آپ جو ہے وہ, ہم تو ابھی بھی مساک جمہوریت کی بات کرتے ہیں, ہم تو ابھی بھی بات چیت کی بات کرتے ہیں. تو مساک وہ اس کے اوپر ثناء اللہ مستی خیل صاحب جو PTI کے رہنما ہیں, انہوں نے کہا جی آپ قدم بڑھائیں. تو انہوں نے مڑ کے ان کو کہا کہ ہم تو قدم بڑھائیں گے لیکن آپ بھی اپنے گھر جو ہے واپس آ جائیں. تو انہوں نے کہا میں جب ان کی طرف دیکھتا ہوں تو کئی دفعہ جو ہے مجھے اشاروں کنایوں کے اندر جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ میری مجبوری ہے, ورنہ میں تو خود اس طرف جو ہے وہ آنا چاہتا ہوں, یعنی کہ اپوزیشن سے میں حکومت والی سائڈ پہ آنا چاہتا ہوں. تو یہ اس کے اوپر جو ہے وہ کافی کہہ کے وہاں پہ لگے. محمود اچکزئی صاحب کو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ گھور گھور دیکھ رہے ہیں لیکن میرے دل میں بہت آپ کا احترام ہے. اسد کیسر صاحب کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ اسپیکر صاحب میں آپ کی بھی جو ہے میں بڑی عزت کرتا ہوں میں. اچھا, عام طور پہ ہاؤس کے اندر جو اسپیکر ہوتا ہے وہ صرف ایک شخص کو کہا جاتا ہے جو سامنے بیٹھا ہوتا ہے, یعنی کہ اس معاملے میں ایاز صادق صاحب, اسد کیسر صاحب جو ہے وہ فارمر اسپیکر ہیں, لیکن پھر بھی ان کو عزت احترام دیتے ہوئے جو ہے وہ وزیر اعظم نے ان کو اسپیکر صاحب کہہ کے پکارا. اچھا, اس سارے معاملے کے اندر جو ہے وہ جو چیز میں نوٹ کر رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب جو ہے نا جو جس طرح میٹھی چھری کا استعمال وہ کرتے ہیں, اور میں کہتا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ نہیں اس سے بچ سکا تو اپوزیشن کے رہنما کیا چیز ہے. یوں تو انہوں نے بڑے بڑے برج الٹا دیے ہیں. انہوں نے تو پتہ نہیں کس کس کو جو ہے وہ رام کیا ہے اپنی میٹھی زبان سے. تو یہاں پہ بھی جو ہے انہوں نے بیرسٹر گوہر کی بھی انہوں نے تعریفیں کر دی, محمود اچکزئی کی بھی, ثناء اللہ مستی خیل کی بھی, اسد کیسر کی بھی. تو یہ سب کچھ جو ہے وہاں پہ ہوا ہے.
اچھا جی، اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی زیر صدارت خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں رات گئے پارلیمانی پارٹی کا ہنگامی اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں وفاق کے خلاف بھرپور سیاسی اور قانونی حکمت عملی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جبکہ کمیٹی نے بجٹ سے متعلق آئینی اور قانونی امور کے جائزے کے لیے ماہرین قانون پر مشتمل خصوصی ٹیم جو ہے وہ تشکیل دی۔ کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ خیبر پختونخوا کے بجٹ پر شب خون مارنے کی کسی کوشش کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا کے ترقیاتی فنڈز میں وفاق کی کٹوتیوں سے متعلق کوئی فیصلہ عمران خان سے مشاورت کے بغیر قبول نہیں کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت کو سخت سیاسی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو ہر فورم پر جو ہے وہ بے نقاب کیا جائے گا۔ علیمہ خان صاحبہ نے جو ہے وہ ایک ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا جی جون پی ٹی آئی کے لیے واحد موقع ہے کہ وہ عمران خان کے تنہائی کو ختم کرنے کے لیے کافی دباؤ پیدا کرے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ انہیں ان کے خاندان اور ذاتی ڈاکٹروں کی موجودگی میں مناسب طبی علاج کے لیے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل جو ہے وہ منتقل کیا جائے۔ اس کے علاوہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا گلگت بلتستان کے انتخابات میں پیپلز پارٹی نے تقریباً 28% اور مسلم لیگ نون نے 22% ووٹ حاصل کیے۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پی 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 نے 10 اور مسلم لیگ نون نے 6 نشستیں جیتی، جبکہ 2 آزاد امیدوار مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ تھے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین اچھی طرح جانتے ہیں کہ اعلیٰ مسلم لیگ کی قیادت نے الیکشن کے بعد 72 گھنٹے کے اندر از خود رابطہ کر کے صدر زرداری اور انہوں نے پیپلز پارٹی کو گلگت بلتستان اسمبلی میں سنگل لارجسٹ پارٹی تسلیم کرتے ہوئے حکومت سازی میں حمایت کرنے کا عندیہ دیا تھا۔ مسلم لیگ نون کا مقصد گلگت بلتستان کو ہارس ٹریڈنگ اور سیاسی سودے بازی سے بچانا تھا۔ اس کے باوجود پیپلز پارٹی کی قیادت کی جانب سے مسلم لیگ پر الزام تراشی یا توہین آمیز رویہ اختیار کرنے کا کوئی جواز تھا نہ ہے۔ 15 جون کو جن حلقوں میں ہونے والے جزوی انتخابات کروانے کی مکمل ذمہ داری مقامی شکایت کنندگان اور الیکشن کمیشن پر ہے۔ مسلم لیگ نون کے ایک حلقے کے نتائج کو بھی چیلنج کیا گیا ہے۔ کراچی کی مقامی حکومت حاصل کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرنے والے اور ہماری ضمانت پر ایم کیو ایم کے ساتھ کیے گئے وعدوں سے پھرنے والے مسلم لیگ نون کو لاہور میں حکومت سازی کے تانے نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ جناب بدھ کی رات جو ایک واقعہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، اور وہ ہے جناب ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ۔ وہ یہ ہے کہ جناب بدھ کی رات یعنی کہ پرسوں چکوال کے شہر کے ایک علاقے میں جو کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہے CCD، اس کے اہلکاروں نے ایک گاڑی کو غلطی سے ڈاکوں کی گاڑی سمجھ کر جو ہے اس کے اوپر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں ایک 9 سالہ بچی جاں بحق ہو گئی، جبکہ اس کے والد اور بھائی جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ سنیے گا، بڑا دل خراش واقعہ ہے۔ پولیس رائے اور اہل خانہ نے ڈان اخبار کو بتایا کہ 39 سالہ عدیل احمد جو آسٹریلیا کے شہری اور دھڑیال گاؤں کے رہائشی ہیں، حال ہی میں اپنی اہلیہ ڈاکٹر سدرا خان، بیٹی آفاق احمد اور بیٹی ہانیہ احمد کے ساتھ پاکستان آئے تھے۔ ان کی اہلیہ اپنی ماموزاد رشتہ دار علی اعجاز سے ملنا چاہتی تھی، جن کا گھر CCD تھانے کے بالکل ساتھ واقع ہے۔ علی اعجاز نے ڈان کو بتایا کہ جیسے ہی انہوں نے اپنے کرائے کی گاڑی میرے گھر کے سامنے روکی، موٹر سائیکل پر سوار 2 ڈاکو وہاں پہنچ گئے۔ ان میں سے ایک ڈاکو جو پستول سے مسلح تھا گاڑی کے پاس آیا اور عدیل اور اس کی بیوی سے زیورات اور نقدی حوالے کرنے کا مطالبہ کیا۔ ان کی بھانجی نے ڈاکوؤں کو اپنے تقریباً 5 لاکھ روپے مالیت کے زیورات دے دیے۔ جیسے ہی ڈاکو زیورات لے کر واپس ہوا، اسے CCD کے ایک اہلکار نے دیکھ لیا جو باہر کھانا کھانے کے بعد تھانے واپس آ رہا تھا۔ ایک اہلکار کے مطابق پولیس اہلکار فوراً تھانے گیا، ایک کانسٹیبل سے مشین گن لی اور ڈاکوؤں پر فائرنگ شروع کر دی، جس پر ڈاکو نے بھی جوابی فائرنگ کی۔ دونوں ڈاکو اپنی موٹر سائیکل موقع پر چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ فائرنگ کے دوران عدیل بھی اپنی گاڑی وہاں سے لے کر روانہ ہو گئے۔ ایک پولیس افسر نے بتایا کہ جب اہلکاروں نے گاڑی کو فوری طور پر وہاں سے جاتے دیکھا تو انہوں نے سمجھا کہ یہ ڈاکوؤں کی گاڑی ہے اور اس پر اندھادھند فائرنگ شروع کر دی۔ CCD اہلکاروں نے موٹر سائیکلوں پر گاڑی کا تعاقب بھی کیا، لیکن وہ اسے پکڑ نہ سکے کیونکہ عدیل تیزی سے گاڑی چلاتے ہوئے اپنے سسرال کے دروازے تک پہنچ گئے۔ وہاں وہ گاڑی پر قابو کھو بیٹھے اور گاڑی گیٹ سے جا ٹکرائی۔ اس حادثے میں عدیل بھی شدید زخمی ہو گئے۔ خاندان کو فوری طور پر DHQ منتقل کیا گیا، جہاں ہانیہ کو جو ان کی 9 سالہ بچی تھی اسے مردہ قرار دے دیا گیا، جبکہ عدیل اور ان کے بیٹے آفاق کو مزید علاج کے لیے راولپنڈی کے بے نظیر بھٹو ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں دونوں کے آپریشنز کیے گئے۔ عدیل کو بعد میں ہاسپٹل سے فارغ کر دیا گیا، تاہم ان کا بیٹا آفاق اب بھی زیر علاج ہے۔ عدیل کی اہلیہ اس واقعے میں محفوظ رہی، انہوں نے کوئی جسمانی نقصان نہیں پہنچا۔ CCD راولپنڈی کے ریجنل آفیسر جہانگیر وٹو اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر چکوال کاشف ذوالفقار نے متاثرہ خاندان سے ملاقات کی اور یقین دہانی کرائی کہ واقعے میں ملوث اور قصوروار افراد کے خلاف فوری قانونی کارروائی کی جائے گی۔ DPO نے کہا کہ یہ انتہائی افسوسناک اور چونکا دینے والا واقعہ ہے، اس کی تحقیقات کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی جائے جو جلد اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ دیکھیے اینڈ آف دا ڈے ساری کہانی یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے ٹریننگ کا فقدان۔ بیسکلی آپ کو ایسے موقع کے اوپر جو ہے نا پینک میں نہیں جانا ہوتا کہ آپ کو یہی نہ سمجھ آئے۔ آپ کو پتہ ہے اس کی خاص طور پہ ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں، دنیا جہان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جو ہے نا ایک سینیریوز بلڈ کیے جاتے ہیں کہ جناب آپ فار ایگزامپل ایک دم آپ کسی جو ہے وہ لیٹس سے ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے اور اس میں آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جناب یہاں پہ نا وہ واردات ہو رہی ہے، چوری ہو رہی ہے یا ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور آپ کو انفارمیشن ہو جاتی ہے۔ اب گن اندر لے کے جب آپ اندر جاتے ہیں نا تو ظاہری بات ہے ہر بندے نے جو ہے وہ عام لباس پہنا ہوتا ہے، ان میں سے آئیڈینٹیفائی کرنا کہ اس میں سے گاہ کون ہے، دکاندار کون ہے اور ڈاکو کون ہے، یہ آپ کا کام ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ گن لے کے اندر گئے، آپ کو جیڑا نظر آئے ڈز 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 آپ نے گولیاں چلانا شروع کر دیں۔ آپ نے سویلینز کو نہیں مارنا،
آپ نے عام اور بے قصور شہریوں کو نہیں مارنا, دکاندار کو نہیں مارنا, آپ نے اسپیسیفک ڈاکو کو مارنا ہے. اور یہاں پہ جو قتل ہے, میں تو اسے قتل ہی کہوں گا, وہ ایک 9 سالہ بچی کا ہے کہ آپ کے ایک اہلکار کی غلطی کی وجہ سے جو ہے وہ یہ واقعہ پیش آیا ہے. اب دیکھیں اس کے اوپر مریم نواز جو ہیں وہ کوئی نوٹس لیتی ہیں یا نہیں لیتی کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کارروائی ہو. دوسری جانب جناب سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے میرانچ اور گردنواع میں کارروائیاں کر کے فتنۃ الخارج کے 21 دہشت گرد جو ہے وہ ہلاک کر دیے ہیں. آئی ایس پی آر کے مطابق خوارج جو ہے وہ سرغناؤ خالد, مفتون, موسیٰ اور عمران کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا گیا. اب تک 72 گھنٹوں میں آپریشن کے دوران مجموعی طور پر 48 جو دہشت گرد ہیں, جو بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد ہیں, انہیں اب تک مارا جا چکا ہے. اس کے علاوہ شہید سید علی خامنائی کی نماز جنازہ کی تاریخ کا جو ہے وہ اعلان کر دیا گیا ہے, اور 4 اور 5 جولائی کو الوداعی مراسم جو ہے تہران میں امام خمینی کمپلیکس میں ہوں گے. علی خامنائی کی 6 جولائی کو تہران میں جو ہے وہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی. سو ڈیٹ اب فائنلی جو ہے وہ اناؤنس کر دی گئی ہے. پہلے اس کے انتظامات کے بارے میں تو بتایا گیا تھا, لیکن ڈیٹ ابھی تک جو ہے وہ اناؤنس نہیں کی گئی تھی. اس کے علاوہ ایرانی وزارت خارجہ کے ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے پر دستخط G7 اجلاس کے سائیڈ لائنز کے اوپر جو ہے منعقد ہوں گے. G7 ممالک کا سربراہ اجلاس فرانس کے شہر میں 15 جون سے 17 جون کے درمیان منعقد ہو رہا ہے. ایرانی وزارت خارجہ کے سینئر اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ اگر تمام تر صورتحال برقرار رہی اور امن و امان کو سبوتاژ کرنے کی کوشش نہ کی گئی تو ممکن ہے ڈیل پر دستخط اجلاس سے 1 روز پہلے یعنی کہ 14 جون کو ہو جائیں. معاہدے پر دستخط کے لیے اب تک جنیوا ہی کے نام پر اتفاق کیا گیا اور امکان ہے کہ ایران کے چیف مذاکرات کار محمد باقر قلیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی ایران کی نمائندگی کریں گے, جبکہ امریکہ کی نمائندگی نائب صدر جے ڈی وینس, اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کوشنر جو ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد ہیں, وہی بیسکلی وہی سارا گروپ جو یہاں پہ اسلام آباد آیا تھا وہی وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جنیوا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر جو ہے وہ ایکسیوس نے یہ دی ہے کہ ٹرمپ سپینڈنگ ایران ڈیل از اے بٹر پل فار نیتنیاہو. کہتے ہیں جی جمعرات کی شام ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو کو فون کیا اور ایسی خبر دی جو وہ سننا نہیں چاہتے تھے. ان کے مطابق وہ چند دنوں کے اندر ایران کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کرنے کی توقع رکھتے ہیں. ایک سینئر امریکی عہدیدار کے مطابق ٹرمپ نے نیتنیاہو سے کہا کہ یہی معاہدہ ہے, یہ ایک بہترین معاہدہ ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ اس جنگ کو ختم کیا جائے. نیتنیاہو نے ابتدائی سے واضح کر دیا کہ ان کے خیال میں یہ جنگ تہران میں حکومت کی تبدیلی کا سبب بن سکتی ہے. اب انتخابات میں صرف 4 ماہ باقی رہ گئے ہیں اور ان کے سیاسی مخالفین ان پر الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے ٹرمپ کی امن شرائط کو قبول کر کے اسرائیل کو ایک تابعدار ریاست بنا دیا ہے. واشنگٹن میں بعض حلقوں کا خیال ہے کہ اگر معاہدہ نافذ بھی ہو جاتا ہے تو نیتنیاہو اس میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر سکتے ہیں. تاہم ایک امریکی عہدیدار نے کہا کہ ٹرمپ کے ساتھ گفتگو میں نیتنیاہو نے بظاہر یہ تسلیم کر لیا تھا کہ وہ ٹرمپ کو معاہدے پر دستخط کرنے سے نہیں روک سکتے. فی الحال تہران اور واشنگٹن دونوں کے حکام کا کہنا ہے کہ معاہدہ قریب ہے لیکن ابھی حتمی شکل اختیار نہیں کر سکا. جمعرات کو ٹرمپ کی وہ سوشل میڈیا پوسٹ جس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ معاہدہ طے پا گیا ہے, نیتنیاہو کے لیے حیران کن تھی. اور جب تقریباً 1 گھنٹے بعد ٹرمپ نے فون کیا تو نیتنیاہو نے نہ تو سخت مخالفت کی اور نہ ہی زیادہ اس کے اوپر جو ہے وہ بحث کی. تو ٹرمپ کو یہ سب کو جو ہے وہ بالکل بھی پسند نہیں آ رہا. اب ذرا بھارت کی جانب آ جائیں جس کے لیے ایک بہت بری خبر آج ملی ہے انہیں, اور وہ یہ ہے کہ بھارتی فضائیہ کا ایک AN-32 ٹرانسپورٹ طیارہ آج بھارتی ریاست آسام میں واقع یوواٹ ایئر فورس اسٹیشن کے اوپر جو ہے وہ گر کر تباہ ہو گیا. ابتدائی اطلاعات کے مطابق گرنے کے بعد طیارے میں آگ لگ گئی. بھارتی فضائیہ کے مطابق حادثہ جورہاٹ میں واقع فضائیہ ایئر بیس پر پیش آیا. حادثے کے نتیجے میں 5 اہلکار ہلاک ہو گئے جبکہ کو پائلٹ حادثے میں زندہ بچ گیا. بھارتی فضائیہ کا کہنا ہے کہ واقعے کے بعد فائر فائٹنگ ٹیموں کو طلب کیا گیا. کو پائلٹ کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. بھارتی فضائیہ کے حکام کے مطابق حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے کورٹ آف انکوائری کا حکم جو ہے وہ دے دیا گیا ہے. NA-32 ایک 2 انجنوں پر مشتمل ٹربو پراپ فوجی ٹرانسپورٹ طیارہ ہے جو اصل میں سوویت یونین نے تیار کیا تھا. یہ طیارہ بنیادی طور پر بھارتی فضائیہ کے بیڑے کا اہم حصہ ہے اور اسے فوجیوں کی نقل و حمل, امدادی سامان کی ترسیل اور پیراٹروپرز کو فضا سے اتارنے کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. اب تک اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.